پورے اہتمام اور پوری دلچسپی کے ساتھ چلے، یہی کامیابی کی کلید اور کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سید الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہا جاتا ہے۔ ان کی جو صفات تھی ان میں سب سے بڑی صفت جس صفت پر ان کا نام صحابی رکھا گیا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحبت تھی۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاونین اور مددگاروں کے لیے حواری کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاونین، آپ کے مددگار، آپ کے شاگردوں کے لیے حواری کا لفظ نہیں، صحابی کا لفظ۔ چنانچہ یہ جو صحبت ہے یہ بہت بڑی نعمت، اس کی قدر شاید اب آپ حضرات محسوس فرما رہے ہوں، جنہیں ایک عرصے تک حضرت مولانا ظفر علی خان نور اللہ مرقدہ کی صحبت حاصل تھی، اب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، کتنی بڑی نعمت سے محروم۔ اس لیے اپنے اکابر کی، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی صحبت کو بہت بھرپور انداز میں اختیار فرمائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک شعر کا مصرع ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ڈالی شاخ جب تک تنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے، اس میں کلیاں بھی آتی ہیں، اس میں پھول بھی کھلتے ہیں، اس میں پھل بھی آتے ہیں، اس کا منظر بھی خوشنما ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ وہ ڈالی اور وہ شاخ اگر تنے سے ٹوٹ جائے اور شجر سے جدا ہو جائے تو پھر وہ مرجھا جاتی، پھر وہ سوکھ جاتی، پھر وہ پیروں میں روندی جاتی اور پھر وہ جلا دی جاتی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو یہ جو آپ کا ادارہ ہے اور یہ آپ کے اساتذہ ہیں، یہ شجر، ہم سب اس کی شاخیں ہیں، ہم ان سے جڑے رہیں گے اور مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو سرسبز و شاداب رہیں گے، ہم کھلتے رہیں گے، ہمارے اندر خوبیاں اور صفات پیدا ہوتی رہیں گی، اور خدا نہ خواستہ ہم نے اس میں کمی کی یا ہم نے خدا نہ خواستہ اس کو اہمیت نہیں دی تو اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے میں طلبہ عزیز سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کا بڑا اہتمام فرمائیں اور اس کے لیے بڑی کوشش کریں۔ وہ طلبہ جو اپنے اساتذہ سے جڑے رہتے ہیں، بہت طویل زمانے کا ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی استعداد میں کوئی کسر اور ان کی استعداد میں کوئی کمی بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس صحبت کی برکت سے اسے بھی دور فرماتے اور اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت عطا فرماتے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی، کوئی طالب علم وہ بہت ذی استعداد ہو، بہت قوی الاستعداد ہو، لیکن اساتذہ کا احترام نہ کرتا ہو، اساتذہ کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، اساتذہ کی صحبت سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہو تو وہ استعداد بھی دھری کی دھری رہ جاتی، بیکار اس سے کوئی فیض آگے جاری نہیں ہوتا اور اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ اپنے اساتذہ کا، اپنی مادر علمی کا، حضرت نور اللہ مرقدہ کے خلف الرشید حضرت مولانا انور شاہ صاحب زیدہ مجدہم کا ہم بہت خصوصی خیال رکھیں، ہم خصوصی طور پر ان کے ساتھ مربوط رہیں اور ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے عافیت کے راستے اور خیریت کے راستے کشادہ فرمائیں گے۔ یہ موضوع بہت تفصیلی ہے، بہت لمبا ہے، میں اس وقت اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اشارتاً مختصراً آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے مدارس کا، اکابر کا، علماء کا،
اس کی جو اس بر صغیر کے اندر اور ہمارے اس خطے کے اندر جو جڑ ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، عام طور پر ہمارے طلبہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ کے شاید علم میں ہے، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بہت بڑی جد و جہد فرمائی تھی، اور اس جد و جہد میں انہوں نے پورے ہندوستان میں جو متحدہ ہندوستان تھا اس کے گشت کیے تھے اور ملاقاتیں کی تھی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ یہ حضرات تشریف لے گئے اور صلحاء کو، اتقیاء کو، علماء کو، اولیاء اللہ کو دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں ایک قافلہ تیار، بہت عظیم الشان قافلہ تیار، اور وہ جہاد کے لیے روانہ ہوا، اور وہ اس کا سفر نامہ بڑا طویل ہے۔ طلبہ سے میں گزارش کروں گا کہ کتاب ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ عربی میں ہے اور اس کا نام ہے اذا حبت ریح الایمان، اور اس کا اردو ترجمہ ہے جب ایمان کی بہار آئی، جب ایمان کی بہار آئی۔ کتاب دستیاب ہے ہر جگہ کتب خانوں میں، اس کو ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ تو یہ قافلہ جو ہے جب پشاور کے قریب پہنچا تو متعین جگہ تو کتابوں میں مذکور نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ یہ نوشہرہ یا اکوڑا خٹک کے قرب و جوار کا کوئی علاقہ تھا، وہاں 3 دن اس نے پڑاؤ کیا، اور اس 3 دن کے پڑاؤ میں یہ مشاورت ہوئی کہ ہم سب کے سب اس قافلے میں آ گئے، پورا ہندوستان ہم نے خالی کر دیا ہے، اور ہم سب کی یہ تمنا اور آرزو اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت سے سرفراز فرمائے۔ تو اگر اللہ تعالی نے ہم سب کو شہادت سے سرفراز فرما دیا تو پیچھے ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ چنانچہ اس کا کوئی بندوبست کیا جائے، اس کا کوئی انتظام کیا جائے۔ چنانچہ یہ سب بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے اتقیاء، اور پھر ان کے سرخیل حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات موجود۔ 3 دن کی مشاورت میں یہ طے ہوا کہ قافلے میں ایک صاحب ایسے ہیں جنہیں واپس بھیج دیا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کیسا آدمی ہوگا جس پر تمام اہل اللہ متفق ہوئے، اور اس ایک آدمی کے حوالے پورا ہندوستان کیا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھالے۔ وہ جو صاحب تھے ان کا نام تھا میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ۔ وہ میاں جی تھے، وہ عالم نہیں تھے۔ ہمارے اس خطے کے اندر میاں جی ایک اصطلاح ہے، اور یہ اسے کہا جاتا ہے جس کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا آتا ہو اور کچھ بنیادی دینی مسائل سے وہ واقف۔ تو میاں جی کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ واپس جائیے اور جا کر ہندوستان کے پورے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھالیے۔ وہ تشریف لے گئے اور جا کر انہوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں بچوں کو الف با تا سا پڑھانا شروع کر، قاعدہ پڑھانا شروع کر۔ یہ ہمارے طلبہ کے لیے بہت اہم بات ہے۔ فراغت کے بعد ہمیں اگر نورانی قاعدہ دیا جائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں اگر نومیر اور میزان دی جائے تو بھی ہم ناراض ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو مختصر ملنی چاہیے، ہمیں تو ہدایت ملنی چاہیے، ہمیں تو بیضاوی ملنی چاہیے۔ ہمارے اکابر نے اس کو کبھی نہیں سوچا۔ اللہ کے دین کی خدمت کرنی، وہ چاہے الف با تا سا پڑھا کر ہو، وہ چاہے بخاری پڑھا کر ہو، اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ چنانچہ انہوں نے آ کے مسجد میں الف با تا سا پڑھانا شروع۔ ادھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو سید الطائفہ ہیں، پورے طائفے کے سردار ہیں، ان کے شیخ کا انتقال ہوا، ان کے مرشد کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے رات کو ایک دفعہ خواب میں
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اس زیارت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شبیہ کی طرف اشارہ فرمایا، تصویر نہیں، شبیہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ اب ان سے اپنا تعلق قائم کر لو، ان سے بیعت ہو لو۔ شبیہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، خواب میں آپ کی زیارت تھی۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ کافی مضطرب ہوئے، اور مستقل کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس شہر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس تلاش میں جایا کرتے کہ وہ شبیہ مجھے کہیں نظر آ جائے، وہ مل جائے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ ایک دن خادم نے یہ کہا کہ حضرت ہمارے قریب میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ایک نئے میاں جی آئے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہو اور آپ چاہیں تو ہم ان سے بھی چل کر ملتے ہیں، جہاں ہم اور بہت لوگوں سے۔ حضرت نے فرمایا چلو۔ چنانچہ وہ گاؤں تشریف لائے۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں میرے لیے بڑے افتخار کی ہے کہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس گاؤں میں تشریف لائے اور جس میں قیام فرمایا اور جس میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، وہ ہمارا آبائی گاؤں ہے، اور اس کا نام حسن پور لوہاری ہے، جو تھانہ بہون سے بھی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جلال آباد سے بھی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہ گنگو اور نانوتا کے بھی بہت قریب۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے، اور مسجد میں جب داخل ہوئے تو مسجد کے دروازے کی دہلیز پر انہوں نے دیکھا سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو الف با تا سا پڑھا رہے ہیں، اور یہ وہی شبیہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ تیز قدمی کے ساتھ آگے بڑھے اور جا کر حضرت سے مصافحہ اور معانقہ فرمایا، اور اس کے بعد وہ خواب بیان کیا، اور اسی مسجد میں حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت۔ اب جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آگے کا سلسلہ کیا ہے، کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند انہوں نے بیعت کی، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی، اور یہ دونوں کے دونوں علم کے پہاڑ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر دارالعلوم دیوبند کا قیام، اور پھر ملک ہندوستان میں جگہ جگہ مدارس کا قیام۔ یہ آپ کا جامعہ عربیہ احسن العلوم ہے، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے۔ جامعہ فاروقیہ کراچی ہے، دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے۔ دارالعلوم کراچی ہے، دارالعلوم کی شاخ ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ۔ پورے پاکستان میں 25 سے 30 ہزار جو مدارس ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، برما میں بھی، افغانستان میں بھی، ایران میں بھی، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ جو سلسلے ہیں یہ سارے کے سارے وہی سے چل رہے ہیں، اور اس طرح اللہ رب العزت نے ہندوستان کے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ تو بھائی آپ سے یہ درخواست ہے اور گزارش ہے کہ ہم اپنی اساس کو، اپنی بنیاد کو، اور اپنی ان چیزوں کو جن سے یہ سارے فیض اور یہ سارے سلسلے چلے ہیں، ان کو کبھی ہم نظر انداز نہ کریں، ہم اس کو یاد رکھیں، اور اس کی ہم کوشش کریں کہ اپنے اکابر سے تعلق اور اپنے اکابر سے ہمارا ربط وہ نہایت قوی اور مضبوط ہو، تبھی یہ فیض جاری ہوگا، اور تبھی آپ کی خدمات وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، دن کے رات کے گناہوں کو معاف فرما، جان کر کیے گئے انجانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو آپ کے حقوق سے متعلق ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو آپ کی مخلوق کے حقوق سے متعلق ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم نازل فرما، اپنی مدد و نصرت نازل فرما، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اکابر کی کامل مغفرت فرما، درجات بلند سے بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرما. ہمارے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. ہمارے بھائی جان شہید کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات اے اللہ بلند فرما. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرما. ہمارے محبوب اور اے اللہ ہمارے بہت ہی عظیم حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما، انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرما. ان کی اس یادگار کو اے اللہ تا قیامت سرسبز و شاداب فرما. اے اللہ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کو صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما. اے اللہ ان کی ہر طرف سے مدد و نصرت فرما. اے اللہ اس ادارے کو ہر طرح کے شرور، ہر طرح کی آفات، ہر طرح کے حوادث، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی حسد، ہر طرح کے حقد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. اے اللہ اس کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما. اے اللہ اس کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما. ہمارے تمام اکابر جو بیمار ہیں اور تمام مسلمان جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، درجات بلند سے بلندتر فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا